اسی طرح رمضان کی آخری 10 راتیں، رمضان کی آخری 10 راتیں، وہ اس کی فضیلت، اس کا کمال، اس کی برکات حیرت انگیز ہے۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، رمضان کی آخری 10 راتیں۔ خوش قسمت ہے جس نے رمضان کی آخری 10 راتیں اللہ کے حوالے کر دی ہے کہ مولا نہ بازاروں میں جاؤں، نہ شاپنگ کے نام پہ ذاتیں ضائع کروں، نہ زندگی کے اوقات کو بے ترتیب بناؤں، نہ میرا کچھ وقت، نہ سرمایہ، نہ ایمان اعمال کی زندگی، میں نے اپنے آپ کو اپنی 10 راتیں تیرے حوالے کر دی ہیں۔ رمضان کی آخری 10 راتیں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اللہ کے ہاں ان راتوں کی قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان راتوں کا کمال ہے، اور اللہ کے ہاں ان راتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، عزت ہے، فضیلت ہے، اور ان راتوں میں اس کریم کا خاص کرم اور فضل ہے۔ رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں، آخری 10 راتیں، جتنے بھی اولیاء آپ کو زندگی میں ملے ہیں یا نظر آئیں گے یا جن کی تاریخ اوراق میں ہے یا نہیں ہے، کروڑوں اولیاء آئے جو آج تک کتاب میں ان کے تذکرے، زبانوں میں ان کے تذکرے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کے تذکرے بہت ہیں۔ ان میں ولایت کی شمع جلانے میں آخری 10 راتوں کا بڑا حصہ ہے، بہت زیادہ حصہ ہے، بہت زیادہ حصہ ہے۔ ولایت کی شمع جلانے کے لیے، ولایت کی روشنی پھیلانے کے لیے، ولایت کا نور جگمگائے، آخری 10 راتوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اور آخری 10 راتوں کی بہت زیادہ قیمت ہے، اور آخری 10 راتوں کی بہت زیادہ اہمیت اس شخص نے جس نے ان راتوں کی قدر کی۔ اور ان آخری 10 راتوں سے مراد کوئی طاق راتیں نہیں، طاق راتیں نہیں، آخری 10 راتیں، ان کی قدردانی، ان کی قیمت۔ اچھا، میری ایک عجیب بات سننے میں آئی ہے، جن حضرات کا جنات سے بہت زیادہ تعلق ہے، میں آپ کو جنات کی زندگی میں رمضان کا کچھ معمول بتاتا ہوں۔ ایک تو جنات کے ہاں رمضان کی بہت زیادہ اہمیت، استقبال، اور رمضان کی پہلے سے تیاری، جن حضرات کا جنات سے تعلق ہے ان سے سننے میں یہ بات آئی ہے۔ دوسری چیز جو رمضان ہے، اس میں ختم قرآن بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اور جنات حفاظ بہت ہیں، بہت زیادہ، اور رمضان کی آخری طاق راتوں کو تو اخیر ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹھائیاں بہت بنتی ہیں، بہت بنتی ہیں، بہت بنتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ عمومی مزاج مٹھائیوں کا ختم ہو کے نمکین چیزوں کی طرف لوٹ آیا ہے۔ پہلے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے، لڈو بنتے تھے، جلیبیاں بنتی تھیں، رشتہ دار برادریاں آتی تھیں، 8 دن 2 ہفتے وہ آ کے شادی والے گھر میں رہتے تھے۔ 8 دن تو مجھے یاد ہے، ہمارے ایک بابا جی تھے ولی محمد، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملازم تھے، تو وہ ریڈی پہ مجھے وہ بٹھاتے تھے تو میں پھر جھوٹے کھاتا تھا ان کی ریڈی پہ۔ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تو مجھے یاد ہے، پتہ چلا کہ ایک پورا کوٹھا، یعنی ایک پورا کمرہ جلیبی، شیب اور لڈو سے بنا کے بھر دیا۔
کہ شریک برادری آئے گی اور وہ آ کے کھائے گی۔ میٹھے کا ذوق عموماً ختم ہو گیا، ہم نمکین کی طرف چل پڑے ہیں۔ آج سے 20 30 40 سال پہلے نمکین کا کم تھا، میٹھے کا زیادہ تھا۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ میٹھا اب بھی بنتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے والد صاحب کی دکان تھی انارکلی، لاہور میں، انارکلی میں، تو وہاں ایک دکان ہوتی تھی، وہ دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ تو ہم نے کہا بھائی کوئی گاہک نہیں ہوتا، دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس دور کی بات ہے جب دکانیں جلدی بند ہو جاتی تھی، آپ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کہا ہمارے پاس مٹھائی لینے والے جنات بہت آتے ہیں، انسانی شکل میں، جس شکل میں، بہت آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بھائی نظام الدین صاحب تھے، نظام الدین، شریف آدمی، سفید پوش آدمی تھے، بہت سارے بچے تھے، اور ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی نظام الدین، مٹھائی انسان کھاتے ہیں، جنات بھی کھاتے ہیں؟ کہہ رہے بہت کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں۔ میں کہا آپ کو کیسے یقین ہے کہ جنات بھی مٹھائی کھاتے ہیں؟ آپ کو کیسے احساس ہے کہ جنات بھی مٹھائی کھاتے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگے ہمیں لینے والا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ لینے والا وہ کون ہے، انسان ہے یا جن ہے، ہمیں لینے والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری چیز قرآن پاک ہے، ذوق ہی ختم ہو گیا۔ قرآن اور اخبار میں فرق ہے، قرآن اور ابکری میگزین میں فرق ہے۔ ابکری میگزین نے ہر مہینے آنا ہے، نئے کا انتظار، اخبار نے روز آنے ہیں، نئے کا انتظار۔ کیا قرآن نے بھی نیا روز آنا ہے؟ ختم نبوت کے صدقے وحی کے دروازے بند ہو گئے، تو قرآن وہی ہے جو میرے آقا کے پاس تھا اور قیامت تک وہی رہے گا۔ اچھا، پھر پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا، رہائی سہی کثر موبائل اور نیٹ کی دنیا نے قرآن سے دور کر دیا، لیکن دھڑا دھڑ مشینیں ہیں، وہ لاہور کی پریس ہے یا دوسرے شہروں کی، قرآن چھاپ رہے ہیں۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ جنات بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ جنات قرآن پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ کہ ہمارے گمان، خیال اور ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ہماری سوچ سے بالا تر ہے کہ اتنا زیادہ یہ حضرات قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ان کے ہاں اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ذوق ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس میں جنات کے بچے بہت قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں میں، آستانوں میں، درگاہوں میں بہت جنات اللہ اللہ سیکھنے آتے ہیں، بہت جن۔ حضرت افغانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب وہ بہاولپور میں ہوتے تھے تو ایک بندہ آیا کہ حضرت رات کو بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے میرے گھر میں، پریشان ہوں، بچے چیختے ہیں، اور بڑے کئی عامل ادھر ادھر کے آ کے دکھایا، کوئی جادو جنات، کوئی کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت آپ مہربانی کریں، شفقت فرمائیں۔ اب حضرت نے کیا کیا؟ اب سونا چھوڑ کے میری طرف دیکھیں اور سونے والی پوزیشن ختم کریں، پہلے یہ دیکھیں، اب آ جا تیری مہربانی، یہ ختم کریں۔ حضرت آخرکار ان کے گھر جا کے رات رہے تو پھر وہی دھماکہ ہوا۔ حضرت دھماکہ فرمایا آخری ہوا ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ آ کے، میں سویا ہوا تھا، میرے پاؤں دبانا شروع ہو گیا، میں نے سمجھا صاحب گھر والے ہیں، اہل خانہ ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جب آپ دارالعلوم پڑھاتے تھے نا تو میں آپ کا شاگرد تھا، آج میرے استاد آئے ہیں یہاں۔ تو میں نے کہا بھائی یہاں جن کرے میں رہتا ہوں، اور میں تو حضرت ان کا بہت خیال رکھتا ہوں، احتیاط سے دروازہ بند کر کے جاتا ہوں کوئی آئے نہ، اور جن کا دروازہ بند کرنا وہ دھماکہ ہو گیا۔
کہ اللہ کا بندہ تجھے خیال بھی ہے، تو احتیاط کرتا ہے، اور یہ بیچارے تو یہاں سے اپنا کہیں اور شفٹ ہو جا۔ اس نے کہا جیسے استاد جی آپ حکم فرمائے میں ویسے کروں گا۔ فرمایا بھائی آج ان کا آخری جو ہے اس کی آخری رات تھی، یہ یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس پڑھتا تھا۔ ہمارے یہاں لاہور کے ایک مخلص ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم 60 لوگ ہیں یہ پڑھتے ہیں، اور پوچھا تمہاری غذا کیا ہے؟ کیا ہماری غذا خوشبو ہے اور ہماری اور غذائیں ہیں، اور ایک غذا یہ بھی ہے جب چاول کو ابالتے ہیں تو چاول کے ابالتے ہوئے ایک خوشبو اٹھتی ہے۔ چاول پکاتے ہیں، ان کو ابالتے ہیں، اور اس کے پکاتے ہوئے ایک خوشبو اٹھتی ہے، وہ ہماری غذا ہے۔ جنات بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور جنات رمضان کی گھڑیوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ سارے شریر نہیں ہے، شریف بھی ہیں، سارے بدکار نہیں ہیں، نیک بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں، ولی بھی ہیں، اور ولی ولایت بھی ہے تو انتہا درجے کی جنات کے ہاں قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ رمضان کی آخری راتوں کا تو ان کے ہاں ایسے اہتمام ہوتا ہے جیسے جشن ہوتا ہے، جشن وہ جشن رمضان کی آخری راتوں کا مناتے ہیں۔ عبادات، اعمال، ذکر، تسبیحات، اللہ کی ذات کا تعارف، اور عید کی رات اور عید کے دن، یہ میں نے سنا ہے جن لوگوں کا جنات سے تعلق ہے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آخری عشرہ کیسے اور عید کی رات کیسے، اور پھر ایک خاص بات ہے، ساری کمائی کہیں عید کی رات کے کسی منصوبے، عید کی رات کے کسی پروگرام، یا عید کی رات کے دوستوں کے مل بیٹھنے میں ضائع نہ ہو جائے۔ بڑی مشکل سے کمائی کی جاتی ہے اور پل میں ضائع ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے کمائی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، دولت کمانا مشکل، بچانا اس سے بڑا مشکل۔ دولت کمانا مشکل، بچانا اس سے بڑا مشکل ہے کہ دولت کو بچانا کیسے ہے، اور دولت کو آگے بڑھ کے بچانے کی کیفیت کیسے ہے۔ دولت کو بچانا کیسے ہے؟ رمضان کی گھڑیاں دولت کو بچانے کی ہے۔ عید الفطر کا دن کیسے؟ پھر اللہ نے اگر توفیق دی ہے، فطرانہ کون سا؟ گندم والا، کشمش والا، پنیر والا، کھجور والا، کون سا فطرانہ دینا ہے؟ گندم والا فطرانہ 200-250-300 میں گزارا ہو جائے گا، وہ بھی فطرانہ ہے، پر ایسا فطرانہ اعلیٰ قسم کی کھجور کتنے کی کلو، اعلیٰ قسم کی کشمش کتنے کی کلو؟ اللہ والو، یہ چیز بھی فطرانے میں ہے۔ اعلیٰ قسم کی جوتی، اعلیٰ قسم کا موبائل، دنیا میں اخراجات، پوتے بیٹے اور اپنے کے لاڈ پورے کرنا، اور وہاں خرچ کرتے ہوئے ہاتھ نہیں تھرکتا۔ فطرانہ دیتے ہوئے ہم خود مستحق بن جاتے ہیں کہ ہمیں دے جا سخیا راہ خدا، تیرا اللہ ہی بوٹا چاہے گا، کہنے لگے تو ہمیں خود ہی دے دے، خود ہی ہمیں دے دے، خود مستحق بن جاتے ہیں۔ الفقراء والمہاجرین واللہ، ہمارے ایک تھے لالا عبید، اللہ جنت عطا فرمائے، کہتے ہوئے فطرانہ دیتے ہوئے کہتے ہیں الفقراء والمہاجرین واللہ یاللہ، پھر جھولی کر کے کہتے ہیں ڈلہ۔ وہ اپنی عربی بولتے تھے، جھولی کر کے نا پھر ایسے کرتے تھے الفقراء والمہاجرین یاللہ واللہ ڈلہ، پھر ایسے جھولی کر کے جیب میں ایسے ہاتھ ڈال کے جیب پر کہتے تھے الدعاء لازم ماشاءاللہ یاللہ، پھر کہتے جا اب جیب میری بھر گئی ہے۔ حقیر بن جاتے ہیں، فطرانے میں، زکوٰۃ دینے میں ہم فقیر
ہم فقیر بن جاتے نہیں، یا اپنی برانڈ، اپنی چیزیں، اپنے شوق اور اپنی زندگی کی ترتیب میں ہم کتنا مال اور دولت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا چیزیں ہمیں شوق سے کتنے اس میں مال دولت خرچ کرتے ہیں، جوتی پہ، کپڑے پہ، چیزوں، اللہ کو دینے میں، جس کے وعدے کے ہیں میں تمہیں اور تمہاری نسلوں کو لوٹا کر دوں گا، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو لوٹا کر دوں گا، اور ایک نہیں 70، اور 70 سے مراد بے شمار لوٹا کے دوں گا۔ جو ذمہ دار عشر دیتا ہے، تول کے دیتا ہے، پورا دیتا ہے، گن کے دیتا ہے، علماء سے پوچھ کے دیتا ہے، یہ زمین میری بارانی ہے، ٹیوبل پہ میں نے فصل پکائی ہے، نہر پہ پکائی ہے، یا بارش میں میری فصل پکی ہے، ہر کے مسئلے علیحدہ ہے۔ اگر جو عشر دیتا ہے، اللہ اس کی زمینوں، اللہ اس کے رقبے، اللہ اس کے مال کو کم نہیں کرتا، وہ کریم بڑھاتا ہے۔ جو تاجر زکوٰۃ پوری دیتا ہے، گن کے دیتا ہے اور جھکتی دیتا ہے، اللہ اس کے نقصان، زندگی میں عجب نظام ہے۔ سنو پھر، شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگ تھے، انہوں نے لکھا کہ ایک بندے نے آ کے بتایا کہ وہ سردیوں کی رات تھی، ایک بندے نے دیوار توڑی، دیوار نکال کے آیا، اور ایک چھوٹی سی الماری تھی، اور اس میں آنا ڈیڑھ آنے کی تالی لگی ہوئی تھی، تالا نہیں، تالی چھوٹی سی لگی ہوئی تھی، اور لوگ اس بندے کے گھر امانتیں رکھواتے تھے، اور اس کے گھر بہت مال پڑا تھا۔ وہ چور ٹھک ٹھک جو کوئی نا، اس نے رضائی سے دیکھا تو بابا سمجھ گیا، کہنے لگے بھیا میں نے اس سارے مال کی زکوٰۃ دی ہے، جو توڑنا تو توڑ لے۔ چور بھی کوئی بھی آیا تھا، پتا چل گیا کہ مالک جاگ گیا ہے، اور پھر بھی تالا توڑتا رہا، صبح تک توڑتا رہا، اس سے تالا نہیں ٹوٹا، اوپر کے تالے لگے ہوئے تھے، تالا نہیں ٹوٹا۔ اور صبح اٹھ کے پاؤں پڑ گیا، کہنے لگا راز بتا دے، کہا سارے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ دلی میں بنگلے بڑے بڑے انگریزوں کے آگ لگی، اور آگ اتنی لگی کہ بنگلوں کی طرف ہوا اس طرف تھی، ہوا نے آگ کو پھیلایا۔ ایک بھاگم بھاگ انگریز کا بہت بڑا بنگلہ تھا، انگریز کی طرف مسلمان ملازم تھا، اس کا گھر کا چوکیدار بھاگا ہوا آیا کہ صاحب جی آگ پھیل گئی، اور آگ آ گئی، اور آگ کھا گئی، اور چپ کر کے لکھتا رہا اپنے دفتر کے کاموں کو۔ اس نے پھر آ کے کہا کہ آگ کھا گئی، پہنچنے والی ہے، کچھ کر لو۔ اس نے توجہ نہیں کی۔ پھر جب اس نے آخری کہا نا، تو اب ذرا سنے غور سے، میری طرف دیکھے، پتہ انگریز نے کیا کہا؟ اس نے کہا جا، کچھ نہیں آگ ہوتا، میں نے مسلمانوں کے طریقے پہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دی ہوئی ہے، میں نے مسلمانوں کے طریقے پہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دی ہوئی ہے، کوئی آگ نہیں کھاتی۔ وہ بھاگا ہوا پھر گیا، دیکھا آگ اس بنگلے سے پیچھے بجھ گئی، اس بنگلے، انگریز کے بنگلے کی طرف آگ نہیں آئی۔ رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ، رمضان کی راتیں اللہ کو منانے کی راتیں، رمضان کا مہینہ حلال و حرام کی پہچان ہے۔ کئی لوگ دیکھے جو رمضان میں زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات لیتے ہیں، خود دینے والے ہوتے ہیں، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، نسلوں میں خون ریزی، قتل و غارت، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں، اور نسلیں پتہ نہیں کن کن علتوں میں لگ جاتی ہیں، اور پھر قدرت کے انتقام ٹوٹتے ہیں، قدرت کے انتقام ٹوٹتے ہیں، اور قدرت کے انتقام ٹوٹتے ہیں۔ یہ تو رمضان میں دینے والے تھے، یہ خود ہی لینے والے بن گئے، خود ہی لینے والے بن گئے۔ تو میری درخواست ہے، رمضان کی ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں اور رمضان کی آخری 10 راتیں بڑی احتیاط کی ہیں، کیونکہ لٹیرا یہاں لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ نیکیاں، عبادات، اعمال، ذکر، تسبیحات،
आपने मुजाहिदे किए, आपने रोजे रखे। यहाँ अब सारी चीजें करके अब लुटेरा कहेगा एक पल में सब कुछ लूट के चला जाऊं। और लूटने के बहाने मैंने आपको बताए हैं, ईद की रात, चांद की रात, ईद के दिन, या फिर लूटने के ये बहाने हैं कि उशर में, ज़कात में, सदकात खैरात में हम मिजाज क्या रखते हैं। दुनिया की खरीदारियों में अपने बच्चों के शौक, बीवी के शौक और अपने शौक पूरे करने में कितना माल खर्च करते हैं, और अल्लाह को देने में हम खुद बखील या फकीर बन जाते हैं। इसे जिंदगी का सबक है। मेरे लिए पहले है कि मेरी जुबान मेरे कानों के ज्यादा करीब है। हम सब के लिए है कि अगर रमजान की आखिरी 10 रातों पे मेहनत ना की, आखिरी 10 रातों की कोशिश ना की, आखिरी 10 रातों में एहतियात ना की, और आखिरी 10 रातों के अंदर अल्लाह को ना मनाया, जिंदगी पर पछतावा रहेगा। और ये पछतावा फिर खत्म न हो गया। और फरमाया क़यामत के दिन ऐसे मुंह में या हसरत कहेगा और पूरा बाजू चबा जाएगा, इसको पता नहीं चलेगा। आज मौका है अल-यौम, आज मौका है अल-यौम, आज का दिन है बस। और इंशाअल्लाह आप खुशकिस्मत मजमा है, और पूरी दुनिया में जहां मेरी आवाज जा रही, खुशकिस्मत लोग हैं जो रमजान की सातों को, जो रमजान की रातों को, जो रमजान की घड़ियों को, जो रमजान के लम्हों को, जो रमजान के दिन रात को मुबारक बना रहे हैं, सादतमंद बना रहे हैं, बाबरकत बना रहे हैं, और फैसले कर चुके हैं कि अगर आज तक ज़कात नहीं दी, ज़कात पूरी देंगे। आज तक उशर अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, जेब मजबूत है, तो इंशाअल्लाह हम उशर किशमिश का या किस चीज का देंगे। बल्कि मैं अपने अहबाब से कहूंगा कहीं लिख के लगा दें। पोस्ट तो हर बंदा नहीं पढ़ता ना मोबाइल पे, अल्लाह वालों, प्रिंट निकाल के लिख के लगा दें। पनीर की क्या उशर है, खजूर क्या क्या उशर है, और गंदम का क्या उशर है, फितराना, जज़ाकल्लाह भूल गया, ये क्या है, खजूर की शक्ल में और पनीर की शक्ल में और गंदम की शक्ल में, ये क्या है जो जितने भी मेरे कमली वाले ने, मेरे आका ने फरमाए हैं, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह बरकतें लौटा कर देता है, अल्लाह मार की शक्लें लौटा कर देता है, अल्लाह रिज़्क़ की शक्लें लौटा कर देता है, बेटों, नेमतों, इज्जतों, वकार, शान और शौकत की शक्ल में। हर साल यहाँ लिख के लगाया करें। आज अगर मैं भूल गया हूं तो आप में से सारे जिम्मेदार हजरात यहाँ लिख के लगाया करें। पोस्टें हर बंदा नहीं पढ़ता, यहाँ लिख के लगाते। गलती मेरी है कि हम पहले रमजान से लिख के लगाते। अल्लाह ने आज दिल में डाल दी मेरी ये बात, तो ये लिख के लगाएं और इस पे पूरी तवज्जो करें और इस पे पूरा ध्यान दें। ये छोटा सा अमल लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत कामयाबी का अमल है। ये छोटा सा अमल है लेकिन हमें इंशाअल्लाह बहुत रिस्क, दौलत, इज्जत और बरकत, सेहत, खुशियां, खुशहालियां और कामयाबियां अल्लाह के खजानों से दिलवाएगा। और इंशाअल्लाह इस अमल की अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत ज्यादा कीमत है।